محمد وآل محمد 4 سے سماعت فرمائیں کہ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، اور جنہیں سب کہتے ہیں اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں، جنہیں سب کہتے ہیں اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں، اور منافق ڈر کے مارے اس فرش عزا پر نہیں آتا، منافق ڈر کے مارے اس فرش عزا پر نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں، اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے۔ ایک صلوات پڑھ پر محمد وآل محمد، ایک نوحہ ہے اس کے چند بند سوال فرمائش ہوئی ہے۔ دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، کوئی پیغام اگر ہو تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، ہاتھ پابند رسن بہنا تمہارے ہوں گے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشیں سے میرے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشیں سے میرے، تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، میرے لاشیں کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، سامنے اپنے سکینہ کے اتروا لو گوہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، باہر آنے نہیں دیتا در خیمہ سے تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، بن کے عباس مجھے زین پہ بٹھا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب،
جب سے اکبر گئے آنکھوں کی بھی بینائی گئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، کرتا بے شیر کا کھو سے لگا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پکڑے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پکڑے، شہ نے جس دم کہا مرنے کی رضا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پھرتا ہے ادھر ادھر نہیں رہتا ہے چین سے، پھرتا ہے ادھر ادھر نہیں رہتا ہے چین سے، آج بھی پانی شرمندہ ہے حسین سے، آج بھی پانی شرمندہ ہے حسین سے۔ حوالہ یاد نہیں ہے کہ نصاب سوچنے دو، حوالہ یاد نہیں ہے نصاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو کتاب سوچ۔ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچ، ایک پڑھیں، حوالہ یاد نہیں ہے نصاب سوچنے دو، حوالہ یاد نہیں ہے نصاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو۔ علی کی زندگی میں ایسا سوال تو لاؤ کہ علی بھی کہہ رہے ہو جواب سوچنے دو۔ ہم لوگ تو سن لیں کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ کہاں سے حوالہ یاد نہیں ہے نصاب سوچنے دو، حوالہ یاد نہیں ہے نصاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو۔ علی کی زندگی میں ایسا سوال تو لاؤ کہ علی بھی کہہ رہے ہوں جواب سوچنے دو۔ نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے، نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے، یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے، یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے۔ قرآن کا لہجہ امامت کی ادا ہے، قرآن کا لہجہ امامت کی ادا ہے،
پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے، پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے، نعرے حیدری۔ زہرا کا لال آئے گا پوری جوانی میں آئے گا، زہرا کا لال آئے گا پوری جوانی میں آئے گا، جب آئے گا تو سارا زمانہ چمچمائے گا، جب آئے گا تو سارا زمانہ چمچمائے گا، سوتے رہو رسول کی تربت کے آس پاس، سوتے رہو رسول کی تربت کے آس پاس، جب آئے گا تو تم تینوں مرغا بنائے گا۔ 10 روپے کا نوٹ کسی کا گر جائے تو بہت دیر تک کے پچھتاتا ہے، 10 روپے کا نوٹ کسی کا گر جائے تو بہت دیر تک کے پچھتاتا ہے، شبیر تیرے غم میں جتنا مل رہا ہے اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ پھولوں نے مسکرا کے کہا یہ بہار سے، پھولوں نے مسکرا کے کہا یہ بہار سے، پھولوں نے مسکرا کے کہا یہ بہار سے، اصغر کی جیت ہو گئی ہر اعتبار سے، اصغر کی جیت ہو گئی ہر اعتبار سے، سائل تیری گلی کا ہوں دنیا میں اے حسین، سائل تیری گلی کا ہوں دنیا میں اے حسین، لفظوں کی بھی کلایا ہوں تیرے دیار سے، لفظوں کی بھی کلایا ہوں تیرے دیار سے۔ شعر ملاحظہ رائٹ بھائی۔ رہتی ہے دور ہم سے زمانے کی مشکلیں، رہتی ہیں دور ہم سے زمانے کی مشکلیں، محفوظ غم ہے ناد علی کے حصار سے، محفوظ غم ہے ناد علی کے حصار سے، تو جس کو جو بھی چاہے عطا کر دے حسین، تو جس کو جو بھی چاہے عطا کر دے حسین، باہر نہیں ہے کچھ بھی تیرے اختیار سے، باہر نہیں ہے کچھ بھی تیرے اختیار سے۔ آخری شعر ملاحظہ ہو۔ لے چلے حیات روضے عباس کی طرف، لے چلے حیات روضے عباس کی طرف، پیغام آ رہے ہیں وفا کے دیار سے، پیغام آ رہے ہیں وفا کے دیار سے، پھولوں نے مسکرا کے کہا یہ بہار سے،
اصغر کی جیت ہو گئی. تیرا معجزہ ہے کرم تیرا، تیرے در پہ ایسی عطا رہی. تیرا معجزہ ہے کرم تیرا، تیرے در پہ ایسی عطا رہی. یہاں آگے آگے اثر رہا، یہاں پیچھے پیچھے دعا رہی. یہاں آگے آگے اثر رہا، یہاں پیچھے پیچھے دعا رہی. ہمیں اتحاد عجب دکھا تیرے ذکر میں تیری بزم میں. ہمیں اتحاد عجب دکھا تیرے ذکر میں تیری بزم میں. یہاں شمع کا جو ہجوم ہے صدا شامل اس میں ہوا رہی. ایک سلوات بھیج دیے. مطلب پیش ہے دیکھیے. لب احساس پا ایک نعرہ بیداری ہے. لب احساس پا ایک نعرہ بیداری ہے. شاعری آئینہ سازی ہے نہ گلکاری ہے. لب احساس پا ایک نعرہ بیداری ہے. شاعری آئینہ سازی ہے نہ گلکاری ہے. چھوڑ دیں شہر ازاں اور کہیں بس جائے. چھوڑ دیں شہر ازاں اور کہیں بس جائے. مجلس شاہ سے جن لوگوں کو بیزاری ہے. مجلس شاہ سے جن لوگوں کو بیزاری ہے. اور دیکھ کر غیظ یہ شبیر نے زینب سے کہا. دیکھ کر غیظ یہ شبیر نے زینب سے کہا. لشکر شام پہ عباس میرا بھاری ہے. لشکر شام پہ عباس میرا بھاری ہے. اور کھینچ کے خط یہی کہتا تھا جلال عباس. کھینچ کر خط یہی کہتا تھا جلال عباس. کوئی آگے نہ بڑھے جان اگر پیاری ہے. کوئی آگے نہ بڑھے جان اگر پیاری ہے. آگ لگ جائے گی ایسی کہ بجھائے نہ بجھے. آگ لگ جائے گی ایسی کہ بجھائے نہ بجھے. آہیں مظلوم حقیقت میں وہ چنگاری ہے. آہیں مظلوم حقیقت میں وہ چنگاری ہے. اور اس کو بدعت نہ سمجھ یہ ہے عبادت رب کی. اس کو بدعت نہ سمجھ یہ ہے عبادت رب کی. آرزو فاطمہ زہرا کی عزاداری ہے. آرزو فاطمہ زہرا کی عزاداری. کاش وہ غور سے قرآن پہ کر لے نظر. دو تین شعر ہیں. کاش وہ غور سے قرآن پہ کر لے نظر. جو یہ کہتے ہیں تبرے سے دل آزاری ہے. جو یہ کہتے ہیں تبرے سے دل آزاری ہے. اور فکر کو ہے. ایک سلوات بھیج دیے. جو یہ کہتے ہیں تبرے سے دل آزاری ہے. اور فکر کو ہے ادب کرب و بلا سے نسبت. فکر کو ہے ادب کرب و بلا سے نسبت. میرا ہر شعر فقط اس لیے معیاری ہے. میرا ہر شعر فقط اس لیے معیاری. آخری شعر. میرا ہر شعر فقط اس لیے معیاری ہے. تول کر دیکھ لو میزان عدالت میں اسے. تول کر دیکھ لو میزان عدالت میں اسے. سارے اعمال سے یہ اشک عزا بھاری ہے. تول کر دیکھ لو میزان عدالت میں اسے. تول کر دیکھ لو میزان عدالت میں اسے. سارے اعمال سے یہ اشک عزا بھاری ہے. نعرہ سلوات. کہ شہر حسین دہر میں آباد ہو گیا. شہر حسین دہر میں آباد ہو گیا. اور حقانیت کا سب کو سبق یاد ہو گیا. اب بیعت کا مسئلہ تیرا دم بھر میں ہے یزید. بیعت کا مسئلہ تیرا دم بھر میں ہے یزید. ٹکرا کے شے سے آپ ہی برباد ہو گیا. ٹکرا کے شے سے آپ ہی برباد ہو گیا. نعرہ سلوات. سلام کو چمشے کہ ہیں جو دنیا میں عزائے سبت پیغمبر کے ساتھ. ہیں جو دنیا میں عزائے سبت پیغمبر کے ساتھ. جائیں گے جنت میں ابن
شافعِ محشر کے ساتھ جائیں گے جنت میں ابن شافعِ محشر کے ساتھ، اور جن میں جذبہ تھا تلاش حق کا بے خوف و خطر، جن میں جذبہ تھا تلاش حق کا بے خوف و خطر، گامزن اسلام کی راہوں پہ ہیں گھر بھر کے ساتھ، گامزن اسلام کی راہوں پہ ہیں گھر بھر کے ساتھ، اور خوف تھا اس کو خدا کا، آ گیا حق کی طرف، خوف تھا اس کو خدا کا، آ گیا حق کی طرف، حر نے اپنی جان دے دی صبت پیغمبر کے ساتھ، حر نے اپنی جان دے دی صبت پیغمبر کے ساتھ، اور بھیج دے گا خالق اکبر سے جنت کی سمت، بھیج دے گا خالق اکبر سے جنت کی سمت، حشر میں جائے گا جو بھی الفت حیدر کے ساتھ، حشر میں جائے گا جو بھی الفت حیدر کے ساتھ، اور حضرت عباس کو رو کے ہوئے تھے شاہدی، حضرت عباس کو رو کے ہوئے تھے شاہدی، ورنہ ایک پل میں مٹاتے شمر کو لشکر کے ساتھ، ورنہ ایک پل میں مٹاتے شمر کو لشکر کے ساتھ، اور فوج آدم میں تلا تم تھا کہ کیا ہو دیکھیے، فوج آدم میں تلا تم تھا کہ کیا ہو دیکھیے، رن میں اصغر آ رہے ہیں حیدری تیور کے ساتھ، رن میں اصغر آ رہے ہیں حیدری تیور کے ساتھ، اور کربلا میں زندگی بخشی دوبارہ شاہ نے، کربلا میں زندگی بخشی دوبارہ شاہ نے، ہو گئی تھی جاں بلب انسانیت جب شر کے ساتھ،
हो गई थी जाँ बलबिन सानियत जब शर के साथ, ओ है यकीन के बख्श देगा मेरा रब मेरे गुनाह, है यकीन के बख्श देगा मेरा रब मेरे गुनाह, रब तो ऐसा है मसरत को गमे सरवर के साथ, रब तो ऐसा है मसरत को गमे सरवर के साथ। 4 मिसरे समाप्त फरमाएं, देखेंगे। कि खाना-ए काबा के चरागों को बुझाने के लिए, खाना-ए काबा के चरागों को बुझाने के लिए लोग आमादा थे इस्लाम मिटाने के लिए, लोग आमादा थे इस्लाम मिटाने के लिए। तो करबला तुमको बुलाती है मशीयत रब की, करबला तुमको बुलाती है मशीयत रब की, दीन मुरसल को हुसैन आओ बचाने के लिए। एक नारे सलवात भेज दें मौलाना के इस्तकबाल में। आप हजरात, करबला तुमको बुलाती है मशीयत रब की, दीन मुरसल को हुसैन आओ बचाने के लिए। एक नारे सलवात भेजें। एक कथा और समात फरमाएं, देखिएगा। कि गर्दिश में आफताब था वक्ते ज़वाल था, गर्दिश में आफताब था वक्ते ज़वाल था, वो तशना लबी में शेर का लड़ना कमाल था। गर्दिश में आफताब था वक्ते ज़वाल था, तशना लबी में शेर का लड़ना कमाल था। इस्लाम की बका का नज़र में सवाल था, इस्लाम की बका का नज़र में सवाल था। दुश्मन को अपनी जान बचाना मुहाल था। तो जब तक निगाहे शेर ज़मीं पर गड़ी रही, बैठे रहे हुसैन क़यामत खड़ी रही। जब तक निगाहे शेर ज़मीं पर गड़ी रही, बैठे रहे हुसैन क़यामत खड़ी रही। एक नारे सलवात भेजें। 4 मिसरे और समात फरमाएं, देखेंगे। कि हारे हैं न हारेंगे कभी तशना लबी से, हारे हैं न हारेंगे कभी तशना लबी से, हम वो हैं जो प्यासे ही पलट आते हैं नदी से। हारे हैं न हारेंगे कभी तशना लबी से, हम वो हैं जो प्यासे ही पलट आते हैं नदी से। और मोहताजे कलम है ना वो मोहताजे स्याही, मोहताजे कलम है ना वो मोहताजे स्याही, लिखते हैं तेरा दर्द जो आँखों की नमी से। मोहताजे कलम है ना वो मोहताजे स्याही, लिखते हैं तेरा दर्द जो आँखों की नमी से। एक नारे सलवात भेजें। एक मतलब और 2-4 शेरों की और ज़हमत है, समात फरमाएं। कि जिसका हर एक अमल दीन का ज़ेवर होगा, जिसका हर एक अमल दीन का ज़ेवर होगा, वो मोहम्मद का नवासा दिले हैदर होगा, वो मोहम्मद का नवासा दिले हैदर होगा। और सामने मेरे जो 9 लाख का लश्कर होगा, सामने मेरे जो 9 लाख का लश्कर होगा, मेरी ढारस मेरा अब्बास दिलावर होगा, मेरी ढारस मेरा अब्बास दिलावर होगा। और जिसके दरवाज़े पे करते हैं रसूल आकर सलाम,
جس کے دروازے پہ کرتے ہیں رسول آ کر سلام، مثل شبیر زمانے میں کوئی گھر ہوگا؟ جس کے دروازے پہ کرتے ہیں رسول آ کر سلام، مثل شبیر زمانے میں کوئی گھر ہوگا؟ اور ماتم سبت پیمبر ہے دعائے زہرا، ماتم سبت پیمبر ہے دعائے زہرا، گھٹ نہیں سکتا ہے ہر دور میں بڑھ کر ہوگا۔ ماتم سبت پیمبر ہے دعائے زہرا، گھٹ نہیں سکتا ہے ہر دور میں بڑھ کر ہوگا۔ اور باخدا اس کی شفاعت نہ کریں گے مرسل، باخدا اس کی شفاعت نہ کریں گے مرسل، تعزیے پر جو اٹھائے ہوئے پتھر ہوگا۔ باخدا اس کی شفاعت نہ کریں گے مرسل، تعزیے پر جو اٹھائے ہوئے پتھر ہوگا۔ اور کلمہ جن لوگوں کو نانا نے پڑھایا میرے، کلمہ جن لوگوں کو نانا نے پڑھایا میرے، کیا خبر تھی کہ انہی ہاتھوں میں خنجر ہوگا؟ کلمہ جن لوگوں کو نانا نے پڑھایا میرے، کیا خبر تھی کہ انہی ہاتھوں میں خنجر ہوگا۔ نعرے صلوات۔ در علی سے جو سر تاج ہو نہیں سکتا، در علی سے جو سر تاج ہو نہیں سکتا، یہ سچ ہے قابل معراج ہو نہیں سکتا، یہ سچ ہے قابل معراج ہو نہیں سکتا۔ گیا ہے لے کے تبرک جو شہ کی مجلس سے، گیا ہے لے کے تبرک جو شہ کی مجلس سے، کبھی بھی رزق کا محتاج ہو نہیں سکتا۔ گیا ہے لے کے تبرک جو شہ کی مجلس سے، گیا ہے لے کے تبرک جو شہ کی مجلس سے، کبھی بھی رزق کا محتاج ہو نہیں سکتا۔ در علی سے ایک درود کا سہارا دیجیے محمد والے محمد۔ ایک مطلع دو شعر حضور، ایک مطلع دو شعر اور مولا علی کے حوالے سے مسرت بھائی۔ جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، اسی کا ذکر صف انبیاء میں رہتا ہے، اسی کا ذکر یہ
कायनात बनाई गई अली के लिए, ये कायनात बनाई गई अली के लिए, और तुझे खबर ही नहीं किस हवा में रहता है, तुझे खबर ही नहीं। आखिरी शेर, ये और बात के, तवज्जो चाहूँगा शेर पे, ये और बात के भारत में जिस्म है लेकिन, ये और बात के भारत में जिस्म है लेकिन, और हमारा दिल तो फ़कत करबला में रहता है, ये और बात के भारत में जिस्म है लेकिन, और हमारा दिल तो फ़कत करबला में रहता है, जो नुक़ता बन के किताबे खुदा में रहता है, उसी का ज़िक्र। सबसे बुलंद हक़ के पैगंबर का नाम है। एक मतलब 4-5 शेर पेश कर रहे हैं, समाअत फरमाएं। फ़िक्र का पहला वरक़ यूँ मिदहते दावर में है, फ़िक्र का पहला वरक़ यूँ मिदहते दावर में है, जैसे कुरान की बुज़ुर्गी क़ल्ब पैगंबर में है, जैसे कुरान की बुज़ुर्गी क़ल्ब पैगंबर में है, खल्क़ करके मुस्तफ़ा के नूर को बोला खुदा, 14 आईनों का जौहर एक ही पैकर में है, 14 आईनों का जौहर एक ही पैकर में है, उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुफ्तगू करते हैं हम, उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुफ्तगू करते हैं हम, जिसकी नस्लों का खुलासा सूरह कौसर में है, जिसकी सलवात पढ़े आप हज़रात। उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुफ्तगू करते हैं हम, जिसकी नस्लों का खुलासा सूरह कौसर में है, उस घराने की बुज़ुर्गी लायक़े तक़लीद है, उस घराने की बुज़ुर्गी लायक़े तक़लीद है, वो घराना जो निगाहे खालिक़े अकबर में है, वो घराना जो निगाहे खालिक़े अकबर में है, दौलते उक़बा की ज़िम्मेदार है ज़ाते करीम, दौलते उक़बा की ज़िम्मेदार है ज़ाते करीम, दौलते दुनिया रसूल पाक की ठोकर में है, दौलते दुनिया रसूल, आखिरी 2 शेर, दौलते दुनिया रसूल पाक की ठोकर में है, फ़र्श पर मेराज ज़हरा है कि मेराज रसूल, फ़र्श पर मेराज ज़हरा है कि मेराज रसूल, मुस्तफ़ा का पूरा कुनबा एक ही चादर में है, मुस्तफ़ा का पूरा कुनबा एक ही चादर में है, उससे बातें कर रहा है अर्श पर परवरद, आखिरी शेर, उससे बातें कर रहा है अर्श पर परवरदिगार, चाशनी ही चाशनी जिसके लबे अतहर में है, चाशनी ही चाशनी,
اور میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب احسن عالی جناب مولانا سید صاحب مہندی صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور سالانہ مجلس کو خطاب فرمائیں. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سے گزارش ہے فرش ازا پر آپ حضرات تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا تھا. شاعروں نے بھی اپنے اپنے بہترین کلام پیش کیے. آپ کے روبرو ہیں عالی جناب سید صاحب مہندی صاحب قبلہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الأمي المدني المكي القرشي الهاشمي الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المسلمين مولانا بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. ایک صلوات بھیج دیں محمد. عزیزان گرامی، ایک مجلس بصورت نظم ہو چکی ہے. اب دوسری مجلس جو نثر کی بات ہے تو میں یہ بتا دوں کہ میری عادت آپ جانتے ہیں، میں کسی کا مقابلہ نہیں کرتا. جتنی دیر نظم میں مجلس ہوئی ہے اس سے کم ہی میں نثر میں ہوگی. حالانکہ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ قرآن مجید میں خالق کائنات نے جناب ابراہیم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ وَإِذَ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. صاحبان ایمان ہیں، برابر آپ سنتے رہتے ہیں اور میں اکثر یہ جملہ برابر کہتا رہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ذاکر، کوئی خطیب کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں پیش کر پاتا. بات صرف اتنی ہے کہ انداز گفتگو، جسے آپ اسٹائل کہہ لیجئے، ٹون کہہ لیجئے، وہ بات میں ندرت پیدا کر دیتا ہے، اس سے مجلس کی اچھی و بری بات سامنے آتی ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، کائنات خالق نے پیدا کی. آسمان کا شامیانہ اس نے لگایا، فرش زمین اس نے بچھایا، سورج اور چاند کو روشنی اس نے عطا کی، ستاروں کو ذوفشانی اس نے دی، دریاؤں کو روانی اس نے دی، پہاڑوں کو بلندی اس نے دی، درختوں کو سرسبز و شادابی اس نے دی. اس کے بعد 1,24,000 نبیوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا.
313 رسول ہماری ہدایت کے لیے بھیجے، 12 امام ہماری ہدایت کے لیے بھیجے۔ برابر آپ سنتے رہتے ہیں۔ میرا سوال صرف اتنا ہے اہل نظر کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ اللہ نے پہلی منزل پر جب انسان کو بنانا چاہا تھا تو آسمان بن چکا تھا، ملائکہ کی صفیں آراستہ ہو چکی تھیں، زمین بچ چکی تھی، لیکن اس کے بعد بھی اس نے ایک مرتبہ آواز دی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ مجھے اس وقت اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے، مجھے اصل موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا ہے، لیکن کہہ یہ رہا ہوں کہ جو قادر مطلق ہے وہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، کبھی کسی سے وہ پوچھتا نہیں ہے، کبھی کسی سے تذکرہ نہیں کرتا ہے۔ کیا آسمان بنایا تھا تو زمین سے کہا تھا کہ میں آسمان بنانے جا رہا ہوں؟ زمین بنائی تھی تو کیا دریاؤں سے کہا تھا کہ میں زمین کو خلق کرنے جا رہا ہوں؟ نہیں کیا تھا، جس کو چاہا بنا دیا۔ 1,24,000 نبی، 313 رسول، 12 امام، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب میرا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے، پورے قرآن میں جو اللہ کا کلام ہے اور خالق کے کلام ہونے کی ایک دلیل آپ کے سامنے یہ دے رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے جب بھی کسی نبی کو مخاطب کیا تو یہ کہہ کر کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں جاؤ، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توجہ، یا کا مطلب ہے مخاطب کرنا، یعنی آپ تشریف فرما ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اے لوگوں، ہماری آپ کی اردو زبان میں جیسے ہم کہتے ہیں اے لوگوں، تو عربی میں یا کا لفظ استعمال ہوگا جس میں مخاطب بنایا جاتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 نبیوں سے جب بھی گفتگو کی تو یا کہہ کر مخاطب کیا اور اس کو قرآن میں محفوظ کر دیا۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ یہ بتائیے، اگر قرآن ان نبیوں کے زمانے میں نہیں تھا تو ان لوگوں کو یا کہہ کر مخاطب کیوں کیا؟ مخاطب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب جو نبی تھا اس زمانے میں قرآن تھا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ چند روز سے میری طبیعت بھی خراب چل رہی ہے، لیکن ذکر اہل بیت ایک ایسی چیز ہے کہ آخری سانس تک ذکر اہل بیت ہوتا رہے گا، طبیعت خراب ہو یا اچھی ہو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، نہایت اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، لیکن صرف آپ کو توجہ یہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ جناب ابراہیم کو جب امامت دی اللہ نے تو کیا اس سے پہلے جناب ابراہیم کو نبوت نہیں دی تھی؟ یا اس سے پہلے جناب ابراہیم کو اللہ نے رسول نہیں بنایا تھا؟ یعنی 313 رسول جو کہے جاتے ہیں سب کے نام ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا
نہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد کو چھوڑ کے سب سے افضل ہے ابراہیم، اس لیے کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل کہا، محمد کو حبیب کہا، ابراہیم کو خلیل کہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم نبی بھی ہیں، توجہ، رسول بھی ہیں۔ کیا کوئی قرآن مجید سے مجھے دیکھ کر یہ بتا سکتا ہے کہ اللہ نے جب جناب ابراہیم کو نبوت دی ہو تو یہ کہا ہو کہ ابراہیم ہم نے تمہارا امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد تمہیں نبی بنایا؟ اچھا یوں کہا ہوتا اے ابراہیم ہم نے تمہارا امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد رسول بنایا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے نبوت بھی پہلے دے دی، رسالت بھی پہلے دے دی، دونوں کو دینے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا اور جب اس میں کامیاب ہوئے تو کہا یا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، اے معبود تو نے خلیل بنایا، امتحان نہیں لیا، نبی بنایا، امتحان نہیں لیا، رسول بنایا، امتحان نہیں لیا، امامت میں امتحان کیوں لے رہا ہے؟ مشیت پلٹ کر جواب دے گی یہی تو بتانا چاہتا ہوں، امامت کو پہچانو، امامت کو پہچانو۔ امتحان کی منزل کے بعد بھی کائنات کے امام نہیں ہوئے، لوگوں کے امام ہوئے، امتحان کے بعد لوگوں کے امتحان ہوئے، امتحان کے بعد لوگوں کے امام بنے۔ اب تمہیں سوچنا پڑے گا کہ جو کائنات کا امام ہو وہ کن منزلوں سے گزرے گا؟ مجھے کہنے دیجئے کہ ابراہیم نے جب خواب دیکھا تھا تو 3 روز تک خواب دیکھتے رہے۔ میں لوگوں کے امام اور کائنات کے امام کا فرق آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھتے رہے، جب 3 روز تک خواب دیکھتے رہے تو اس کے بعد ابراہیم نے اسماعیل سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جناب ابراہیم خواب آپ نے دیکھا ہے، بیٹے سے تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم چونکہ اس عمل میں بیٹا بھی شریک ہونے والا ہے، توجہ، بیٹا بھی شریک ہونے والا ہے، لہذا بیٹے سے بھی رائے دے رہا ہوں۔ بیٹے نے پلٹ کر جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیے گا۔ عزیزان گرامی ابھی مصائب کی منزل میں نہیں آ رہا ہوں، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب حسین ابن علی کربلا سے چلنے لگے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ حسین نے کسی سے کہا ہو کہ میں کربلا چل رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ حسین جب کربلا کی طرف چل رہے ہیں، ظاہر ہے قربانی دینے جا رہے ہیں، اور ایک نہیں 72 قربانی، اسماعیل کی ایک قربانی تھی۔ باپ تذکرہ کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے بتاؤ بیٹا میں کیا کروں؟ حسین 72 قربانیاں دینے جا رہے ہیں۔ کوئی تاریخیں نہیں بتاتی کہ حسین نے کسی سے کہا ہو میں جا رہا ہوں، اس میں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ معلوم یہ ہوا جو بیٹے سے تذکرہ کر کے قربانی دے وہ لوگوں کا امام ہوتا ہے،
اور جو بغیر مشورے کے قربانی دے وہ کائنات کا امام ہوتا ہے. عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا، وہ کائنات کا امام ہوتا ہے جو بغیر مشورے کے چلتا ہے. اس لیے کہ یہ بتانا چاہتا ہے میرا ماننے والا جو ہے میرے عمل کو اللہ کا حکم سمجھتا ہے، لہذا وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا، کسی سے رائے نہیں لیتا. ابراہیم و اسماعیل نے قربانی کی منزل میں آنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ اسماعیل بچ گئے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسماعیل بچے. حسین کربلا آئے، حسین نے قربانی پیش کر دی، اپنی اکیلے نہیں، اپنے احباب کی، اعزاء کی، بھائی کی، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، سب قربانیاں حسین نے پیش کر دی. تاریخ کہتی ہے یہ قربانی پیش کرنے والا، غور کیجئے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے حسین ابن علی تو ہیں، لیکن تاریخی نقطہ نظر سے یہ بات آپ کہہ رہے ہیں. آئیے ہم قرآن سے پوچھیں، قرآن تو بتا حسین کس کے بیٹے؟ قرآن نے آواز دی، موبائلہ نہیں پڑھوں گا، قرآن نے آواز دی، قل تعالی ندعو ابنانا و ابناکم. بس اتنا ہی کہہ کر بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. قرآن نے کہا رسول سے ان سے کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. اب تاریخ سے میں پوچھتا ہوں مباہلے میں رسول کن بیٹوں کو لے کے گئے؟ اور عزیزوں شاید آپ کو یاد ہو 15-20 سال پہلے کی بات ہے جب یوم عباس کے موقع پر امام باڑے غفرآباد میں نے یہ جملہ کہا تھا، آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ جب حضرت علی علیہ السلام جناب عقیل سے فرماتے ہیں عقیل میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک ایسے بہادر خاندان میں رشتہ کروں جس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو، بلکہ تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ علی نے کہا کہ ایسا بیٹا ہو جو میرا جیسا. توجہ، میں کہوں گا یا علی آپ نے یہ کہہ کر ہمارے لیے لمحہ فکریہ پیدا کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا میرا جیسا بیٹا ہو. تو یا علی کیا حسن آپ جیسے بیٹے نہیں ہیں؟ حسین آپ جیسے بیٹے نہیں ہیں؟ تو علی پلٹ کر جواب دیں گے نادان، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے یہ جملہ کہا کب؟ بہت غور سے سنیے، میں نے یہ جملہ کہا کب؟ اگر میں عقیل سے یہ جملہ مباہلے سے پہلے کہتا تو اعتراض کی بات تھی، لیکن میں نے یہ جملہ مباہلے کے بعد کہا. مباہلے سے پہلے حسنین میرے بیٹے تھے، مباہلے کے بعد نبی کے بیٹے. صلوات بھیجے محمد والوں. تو عزیزان گرامی کہہ یہ رہا ہوں
کہ اب مجھے کہنے دیجئے، موازنہ کر رہا ہوں، وہ خلیل کا بیٹا تھا جو قربانی کی منزل میں آیا تو بچ گیا، یہ حبیب کا بیٹا تھا جو قربانی کی منزل میں آ کے قربانی ہو گئی۔ اب دنیا کو کیا چاہیے؟ دنیا کو کیا چاہیے؟ حضور پوری دنیا انسانیت کی بات کر رہا ہوں، اگر انسان کے سینے میں انسانیت کا دل ہے تو دو چیزوں سے خالی نہیں ہوگا۔ بہت غور سے سنیے، انسان اگر انسان ہے تو اس کا طریقہ زندگی یہ ہوگا کہ جس سے تعلق ہے، جس سے محبت ہے، جس سے رشتہ ہے، جس سے الفت ہے، اگر اس کے یہاں کوئی خوشی ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اظہار مسرت کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آپ کے تعلقات ہیں۔ اچھا کسی کا غم ہو جائے، وہی جملے پھر آپ کی خدمت میں دوہرا دوں، بہرحال ابھی کہہ چکا ہوں، اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اظہار محبت، اظہار انسانیت یہ کہتی ہے کہ اگر غم ہو جائے تو اظہار افسوس کرنا چاہیے، تعلق ہو یا نہ ہو، رشتہ ہو یا نہ ہو، اظہار غم ہوگا۔ آج دنیا ہم سے سوال کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بھائی اگر 10 بقرعید کو نبی کا نواسہ بچا، آپ نے خوشی منائی، یاد ابراہیم مناتے ہیں کہ نہیں؟ وہ میدان میں لے گئے، چھری چلائی، لیکن مشیت الہیہ تھی، بچ گئے۔ 1 مہینے کے بعد 10 محرم حبیب کے بیٹے نے قربانی پیش کی، وہ قربانی قبول ہو گئی۔ اچھا تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے لفظ کو پلٹ دیا تاکہ آسانی سے بات آپ سمجھ لیں۔ ظاہر سی بات ہے، خلیل کا بیٹا بچا تو اظہار مسرت ہوگا، حبیب کا بیٹا قربان ہو گیا تو اظہار غم ہوگا۔ اور اگر آپ اس میں شریک نہیں ہوتے، بھائی آج ساری دنیا کا مسلمان بقرعید مناتا ہے یا نہیں؟ 10 ذی الحجہ مناتا ہے، قربانی کی یاد مناتا ہے، جبکہ اسماعیل بچ گئے تھے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد رسول اللہ کہنے والے، اگر شرائط کے ساتھ، اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہ رہا ہوں، شرائط کے ساتھ تمہارے لیے حج واجب کیا جاتا ہے، تم پر حج واجب کیا جاتا ہے شرائط کے ساتھ میں۔ اگر وہ شرائط پورے ہیں تو تمہیں حج کے لیے جانا ہے۔ میں نے کہا معبود حج میں ہم کیا کریں گے جا کے؟ کہا نہیں، وہ خلیل کی یاد منانا ہوگی۔ ہم گئے، حج کے لیے گئے، آپ کو بھی ساتھ لے چل رہے ہیں تاکہ وہاں کا منظر تو آپ دیکھ لیں۔ حج کے لیے گئے، احرام باندھا، تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، صرف جس منزل تک آپ کو لے جانا ہے، احرام باندھا، آگے بڑھے، ہمیں مقام ابراہیم ملا۔ مقام ابراہیم کے لیے حکم یہ ہے کہ یہاں پر آپ نماز پڑھیں، یعنی سجدہ شکر بجا لائیں۔
क्यों? इसलिए कि खलील ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया था। अच्छा, हमने वहाँ नमाज पढ़ ली, आगे बढ़े, बढ़ने के बाद हमें हुक्म दिया गया कि अब ये हाजरा का मकाम है। माबूद यहाँ हम क्या करें? कहा यहाँ उसी तरह दौड़ो जिस तरह हाजरा दौड़ी थी। माबूद, आज तक किसी मुसलमान ने यह नहीं कहा कि मर्दों को औरतों की पैरवी करना नहीं चाहिए। माबूद ये क्या कर रहा है? कहा मेरा हुक्म। अच्छा, हमने ठीक है, हाजरा के अमल को पूरा करते हुए सफ़ा और मरवा में दौड़ते भी चले गए। उसके बाद कहा मकाम इब्राहिम पहुंचो। मकाम इब्राहिम भी पहुंच गए। कहा अब यहाँ पर कुर्बानी कर दो। सन्नाटा आपका कोई गलत नहीं है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। इससे बेहतर एक सलवात भेजिए। अज़ीज़ान गिरामी, मैं इस मंजिल की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूं। वो मंजिल आ रही है और मजलिस, बाले मजलिस जिसे कहते हैं, मैं अपने ख्याल के मुताबिक गुफ्तगू कर रहा हूं कि अगर एक बात भी एक मोमिन एक मजलिस से लेकर चला जाए तो वो मजलिस कामयाब है। घंटों बैठ के रह करने से कोई फायदा नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं क्या कह रहा हूं कि मकाम इस्माइल पर पहुंचे, हमने वहां पर कुर्बानी कर दी। लाखों दुम्बे एक वक्त में ज़बह हो गए। अच्छा माबूद, हज पूरा हो गया? कहा नहीं, अभी नहीं, बस अब आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। अभी तुम्हें हज का तवाफ भी करना है। मैंने कहा माबूद ठीक है, तवाफ भी करते हैं। कहा उसी के साथ साथ तुम्हें हजरे अस्वद का बोसा भी लेना है। देखिए, अभी तक तो यही हुआ कि जो वो हुक्म देता गया हम उसे पूरा करते गए, लेकिन जब हजरे अस्वद की बात आई तो हमने कहा माबूद, तूने इस्लाम में, तवज्जो फरमा रहे हैं, इस्लाम में बुत परस्ती को हराम कहा है। आज हम हजरे अस्वद को बोसा देकर उसकी ताज़ीम करके गैर मुस्लिमीन को कहने का मौका देंगे तुम भी तो बुतों की परस्तिश करते हो, तुम भी तो बोसा दे रहे हो। कहा नहीं, हुक्म है, हमारा हुक्म। अच्छा माबूद, तवाफ करना शुरू किया, लेकिन लाखों का मजमा, ज़रा तवज्जो फरमा रहे हैं, बस मैं उस मंजिल पर आना चाह रहा हूं जिस जुमले के लिए आपको जहमत दी है। लाखों का मजमा। माबूद, हम जैसे कमजोर लोग, बीमार लोग हजरे अस्वद तक नहीं पहुंच सकते, तो क्या हमारा हज नहीं होगा? कहा नहीं होगा। तो कैसे होगा? कहा देखो, जब तुम तवाफ करने लगो, तवज्जो चाह रहा हूं, तवाफ करने लगो तो जब हजरे अस्वद के तरफ पहुंचो तो तुम्हारा शाना हजरे अस्वद की तरफ हो। तवज्जो चाह रहा हूं, हजरे अस्वद की तरफ हो, और उसके बाद हजरे अस्वद को नहीं छू सकते तो तुम सिर्फ हाथ उठाओ।
ہاتھ اٹھاؤ حجر اسود کی طرف، دل میں نیت یہ ہو حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوں، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو حجر اسود کو چومنے کا۔ اب عزیزوں سمجھ میں آیا نسبت سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صلوات علی محمد والو۔ آپ نے غور فرمایا میں کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ بس اتنا ہی میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز نبی کی طرف نسبت پا جائے، امام کی طرف نسبت پا جائے، تو اس کے لیے سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، بلکہ یہ کہ یہ نسبت کا بوسہ ہوتا ہے۔ حج کے موقع پر لوگ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، ہم زری کو زیارت سمجھ کر صلوات بھیج محمد۔ ہم زری کو جو بوسہ دیتے ہیں، ہم علم کو جو بوسہ دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ یہ لکڑی کی ہے، یہ کپڑے کا ہے۔ ہم کپڑا جانتے نہیں، لکڑی جانتے نہیں، نسبت جانتے ہیں۔ یہ حسین سے نسبت پاتی ہے اس لیے بوسہ دیتے ہیں، علم عباس سے نسبت پاتا ہے اس لیے بوسہ دیتے ہیں۔ صلوات بھیج محمد والے۔ عزیزان کرام، آپ نے غور فرمایا کہ نسبت کی اہمیت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی کربلا نہیں پہنچ سکتا تو زری کی شکل بنا لے، اور پھر وہی جملہ دوہرا دوں کہ وہ پتھر جو اسماعیل و ابراہیم کے ہاتھوں سے مسح ہوا تھا، وہ لوگوں کے ایمان کی طرف نسبت پا رہا تھا، اور یہ زری و علم جو ہے یہ کائنات کے ایمان کی طرف نسبت پاتی ہے۔ اب دونوں میں کیا فرق ہے اس کا اندازہ آپ کر لیں۔ بس عزیزوں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایک جملہ سنیے اور میں اپنی منزل کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں کہ عزیزوں یہ بھی نبی ہمارے، وہ بھی نبی ہمارے، لیکن ہم اس کی یاد بناتے ہیں، اس کی یاد بنانے میں ہمیں پریشانی ہے۔ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں، وہ پریشانی ہم آپ کی بتا رہے ہیں۔ لیکن ذرا سا یہ سوچ لیجئے کہ محشر میں جب ابراہیم بھی ملیں گے اور محمد عربی بھی ملیں گے، مسلمان بچنے والے کی خوشی مناتا ہے تو جائے گا، جانے کے بعد یہ کہے گا کہ ہم نے آپ کی یاد بنائی۔ ابراہیم کیا خوش ہوں گے؟ کیا مسلمان کی ہمت پڑے گی کہ رسول کے پاس بھی آ کر یہ کہے کہ آپ کا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا تھا؟ ہم نے اس کی یاد میں خوشی منائی تھی۔
یعنی دنیاوی نقطہ نظر سے محلے پڑوس میں اگر کوئی دنیا میں کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو محلے والے اس کا لحاظ کرتے ہیں کہ بھائی کوئی کام ایسا خوشی کا نہ کرو کہ پڑوس والے کو تکلیف ہو. اور رسول کا فرزند کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے اور مسلمان روزہ رکھے، منتیں مانے، ہیں لال سبز زرد کپڑے پہنے، یہ تو صرف اس بات کی علامت ہے کہ تم نے رسول کو بھی نہیں مانا تھا. اگر رسول کو مانا ہوتا تو یہ واقعہ کربلا ہی نہ ہوتا. اس لیے کہ حسین نے تو صرف اسلام کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی. بس عزیزوں، میں اپنی منزل پر آ گیا ہوں. حسین نے نانا سے یہی پوچھا تھا، نانا آپ کو آپ کے دین کے بچانے کے لیے کون کون سی قربانیاں چاہیے؟ جب نانا نے کہا کہ میرے لال تم کو اپنے اصحاب کو پیش کرنا ہوگا، کہا نانا منظور ہے. کہا آن محمد کو پیش کرنا ہوگا، کہا نانا منظور ہے. کہا میرے لال تم کو عباس کے شانے پیش کرنا ہوں گے. حسین نے کہا نانا منظور ہے. کہا تم کو علی اکبر کا سینہ پیش کرنا ہوگا. حسین نے کہا نانا منظور ہے. کہا میرے لال تم کو علی اصغر کا گلا بھی دینا ہوگا. حسین نے کہا نانا منظور ہے. کہا تم کو قاسم کا لاشا بھی پیش کرنا ہوگا. کہا نانا منظور ہے. کہا میرے لال تم کو اپنا سر بھی پیش کرنا ہوگا. کہا نانا منظور ہے. لیکن عزاداروں غیرتداروں، اب حسین کے سامنے ایک ایسا سوال آیا جس کو سننے کے بعد حسین نے نانا سے پھر پلٹ کر سوال کیا، نانا یہ بتائیے زینب کی رضا کب چھنے گی؟ بس رسول نے کہا اے میرے لال تمہاری شہادت کے بعد. حسین نے اس کو بھی منظور کیا. کہیے تو ہاتھ جوڑ کے کہوں اے آقا حسین، آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ بہن کی رضا میرے سامنے چھینی جائے. اے آقا ذرا زین العابدین کے دل سے پوچھئے، ماں بہنیں سربرینا بازار کوفہ اور شام ایک منادی کی ندا، ہاذی صبایا من منات علی اجرکم علی اللہ. بس عزاداروں چند جملے اور میں جس کو تمام کر رہا ہوں. عزاداروں حسین کو یہ گوارا نہیں تھا کہ زینب کی رضا ان کے سامنے چھینی جائے. حسین کو یہ گوارا نہیں تھا، صاحبان اولاد تشریف فرمائیں، حسین کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے سامنے سکینہ کے تماشے پڑے. عزاداروں یہی تو وجہ تھی. تاریخ کربلا کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے. شہادت ابو الفضل عباس کے بعد تاریخ نہیں بتاتی کہ سکینہ نے کبھی پانی کی فریاد کی ہو، اس لیے کہ جانتی تھی پانی لانے والا فرات کے کنارے آرام کر رہا ہے. عزاداروں آج آپ جانتے ہیں صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں. بچی باپ سے کتنی محبت کرتی ہے، باپ بچی سے کتنی محبت کرتا ہے. میں کیا کہوں، کہیے تو بس اتنا یاد دلا دوں کہ جب حسین میدان میں جانے لگے تھے تو سکینہ نے اتنا کہا تھا، بابا ایک مرتبہ سینے پر اور سلا لیجئے. حسین جلتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے تھے، سکینہ باپ کے سینے پر سر رکھی ہے.
اور اس کے بعد ایک مرتبہ اٹھی، بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ حسین نے کہا میری بیٹی ابھی تو تو سونے کی بات کر رہی تھی، اب خدا حافظ کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا بابا میری آنکھ لگی تھی تو دادی میرے پاس آئی، اے سکینہ میرے لال کو میدان میں جانے دو۔ بس عزادارو مجلس تمام ہو رہی ہے، عزادارو یہ سکینہ وہ سکینہ ہے جو باپ کے بعد تماچے کھاتی ہے، گوشوارے چھنواتی ہے، چادر چھنواتی ہے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ سکینہ تماچے کھاتی رہتی، گوشوارے چھنواتی رہتی ہے۔ قافلہ روانہ ہے، منزل بہ منزل طے کر رہا ہے۔ عزاداروں یہ قافلہ جب دربار یزید میں پہنچا تو تاریخ کہتی ہے کہ شمر کو نے آگے بڑھ کر بتانا شروع کیا، یزید کو بتایا جا رہا ہے یہ زینب ہیں، یہ ام کلثوم ہیں، یہ سکینہ ہے، یہ رقیہ ہے، سب کو پہچانوایا گیا۔ ایک مرتبہ یزید متوجہ ہوتا ہے شمر کی طرف، اے شمر وہ بچی کہاں ہے جس کا نام سکینہ ہے، جس کے لیے یہ ہے کہ حسین اپنی بیٹی کو بہت چاہتے تھے۔ بس یہ سننا تھا کہ یزید نے کہا میں سکینہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے سکینہ آگے بڑھی، سکینہ نے کہا میرا نام سکینہ ہے، میرے باپ مجھے بہت چاہتے تھے، مجھے اپنے سینے پر سلاتے تھے۔ عزاداروں آپ سنیں گے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ سکینہ نے جب یہ جملے کہے ایک مرتبہ یزید متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے تشت طلا میں سر حسین منگایا جائے۔ عزاداروں تشت طلا میں سر حسین منگایا گیا، سامنے تشت میں سر حسین رکھا ہے۔ یزید کہتا ہے سکینہ میں تب جانوں کہ تمہارے باپ تم کو بہت چاہتے تھے کہ تم اپنی جگہ سے آواز دو، سر تمہاری آغوش میں آ جائے۔ بس یہ سننا تھا کہ سکینہ نے پھٹا ہوا کرتا پھیلایا، اے بابا یزید آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے، اگر محبت ہو تو چلے آئیے۔ راوی کہتا ہے سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آیا، سکینہ نے منہ پر منہ رکھا، بیان کرنا شروع کر دیے، بابا آپ کے بعد خیموں میں آگ لگی، پھوپھیوں کی چادریں چھینی گئی، سکینہ نے تماچے کھائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ماتم حسین.